40 سال کی عمر میں نور کو لگا کہ آخر کار اسے محبت مل گئی ہے، مگر سہاگ رات کے چند دن بعد ایسا راز سامنے آیا جس نے اس کی پوری زندگی ہلا کر رکھ دی۔ آخر عامر واقعی بے بس تھا یا نور ایک خطرناک سازش کا شکار ہو چکی تھی؟ یہ کہانی ایک معصوم مگر تنہا عورت نور کی ہے، جس نے ساری زندگی خوشیوں اور محبت کی تلاش میں گزار دی۔ جوانی میں اس کے لیے بے شمار اچھے رشتے آئے، مگر وہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کمی تلاش کر لیتی۔ وقت گزرتا گیا، والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور نور بھائیوں اور بھابھیوں کے سہارے رہ گئی۔ تنہائی، بے رخی اور مسلسل ناکامیوں نے اس کے دل میں مایوسی بھر دی۔ اسی دوران وہ عاملوں، باباؤں اور جھوٹے دعوے کرنے والوں کے چکر میں پھنس گئی۔ ہر کوئی اسے یہی بتاتا کہ اس کی شادی پر بندش ہے اور اس کی زندگی تباہ کرنے والے اس کے اپنے قریبی رشتے دار ہیں۔ نور ان باتوں پر یقین کرتی گئی اور آہستہ آہستہ حقیقت سے دور ہوتی چلی گئی۔ 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ ذہنی دباؤ، بیماری اور بے خوابی کا شکار ہو چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی قسمت میں کبھی خوشی نہیں لکھی گئی، مگر قسمت اس کے لیے ایک ایسا موڑ چھپا کر بیٹھی تھی جس کا اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ ایک دن ایک عامل کے گھر اس کی ملاقات عاصمہ سے ہوئی، جو اپنے نابینا بھائی عامر کے علاج کے لیے وہاں آتی تھی۔ عامر خوش اخلاق، نرم مزاج اور شکل و صورت میں اچھا لگنے والا آدمی تھا۔ نور کو پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اسے سمجھنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ عاصمہ نے اپنے بھائی کی بے بسی اور غربت کی ایسی داستان سنائی کہ نور کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا تو عامر نے بھی نور کے سامنے محبت، وفاداری اور سہارے کے بڑے بڑے دعوے کیے۔ برسوں کی تنہائی کے بعد نور کو لگا کہ شاید اسے وہ شخص مل گیا ہے جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ سہاگ رات کو نور نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ آخر کار اس کی زندگی میں محبت آ گئی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس محبت کو وہ اپنی نجات سمجھ رہی ہے، وہ دراصل ایک خطرناک دھوکے کی شروعات تھی۔ عامر اور اس کی بہن عاصمہ کی نظریں شروع سے نور کی جمع پونجی، جائیداد اور تنخواہ پر تھی۔ شادی کے چند ہفتوں بعد ہی ان کا رویہ بدلنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طعنے، مطالبے اور ذہنی اذیت معمول بن گئی۔ نور کو احساس ہونے لگا کہ اسے محبت نہیں بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اپنے جال میں پھنسایا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ظلم کی شدت بڑھتی گئی۔ عامر اور عاصمہ نے نور کو اس کے اپنے گھر والوں سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اس کی کمائی پر قبضہ جمانے کی کوشش کی اور ہر وقت اسے احساس دلایا کہ وہ ان کی محتاج ہے۔ نور جو محبت کی چند بوندوں کی پیاسی تھی، اب روز آنسوں کے سمندر میں ڈوبنے لگی۔ لیکن ایک دن اسے حقیقت کا علم ہو گیا کہ عامر کی نابینائی کی کہانی بھی مکمل سچ نہیں تھی، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب دولت کے لالچ کا نتیجہ تھا۔ اس دن نور نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید ظلم برداشت نہیں کرے گی۔ اس نے اپنی ہمت جمع کی، سچ کا سامنا کیا اور اپنی زندگی واپس حاصل کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت کسی عامل، تعویذ یا جادو میں نہیں، بلکہ اپنے رب پر یقین اور اپنے فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرنے میں ہے۔ نور نے بہت دیر سے سہی مگر یہ سبق سیکھ لیا کہ اندھا اعتماد انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔